بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر آواز ذرا میری بڑھا سکیں تو گلے میں ذرا خستگی ہے تو بڑھا دیجیے گا۔ آج 21 رمضان المبارک، آج روز شہادت علی ابن ابی طالب۔ تو آج سنیے داستان علی، داستان حضرت علی، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر واقعات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ولادت، کیسی ولادت؟ ایسی ولادت کہ حضرت علی نے آنکھ کھولی ہے تو پہلی زیارت نصیب ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو حضرت علی ناصر رسول، حضرت علی حامی رسول ہے، حضرت علی سائے کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہمیشہ۔ اور کیسے؟ صرف ایک واقعہ، صرف ایک بات اگر سن لیں، اور پھر یہ آپ عقب میں کچھ بڑے تاریخی مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے آگے جا کے کہ ان میں سے کون سی جگہ کیا ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ تو علی، حضرت علی کا ایک تعارف، حامی رسول، ناصر رسول، کیا ہوا؟ دعوت ذوالعشیرہ۔ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کی، سرکار دو عالم نے بنی ہاشم کی، ایک کلوزڈ سرکل کی دعوت تھی۔ پیغمبر اکرم نے اس دعوت کے انتظامات حضرت علی کے حوالے کیے، لوگ آئے، کھانا وغیرہ تناول فرمایا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنی تھی کچھ۔ ابو لہب نے آپ کو بات نہ کرنے دی۔ یہ دعوت، اگر میں اپنے الفاظ میں کو ڈسٹرب ہو گئی، اگلا دن آیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دعوت دی، پھر سب نے کھانا کھایا، پھر میرے آقا بات کرنا چاہتے تھے، پھر ابو لہب نے وہی حرکت کی، پھر وہ دعوت گویا ڈسٹرب ہو گئی۔ تیسرے دن پھر دعوت ہوئی، پھر یہی سب کچھ ہوا۔ اب جب ابو لہب نے پھر سے یہ کرنے کی کوشش کی تو ابو طالب، حضرت ابو طالب نے اسے روکا، اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی۔ اب سرکار دو عالم نے کہا، میں رسول ہوں، نبی ہوں، تم میں سے بتاؤ کون میری مدد کرے گا، بتاؤ کون میری مدد کرے گا۔ نبی نے کہا، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا۔ یہ وہ موقع تھا، علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں کم سن ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا اور ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ اور پھر اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبھایا بھی۔ تو اس دور میں کہ جب سختیاں تھی، تب حضرت علی کھڑے ہوئے ابو لہب کے سامنے، اور کس انداز سے؟ تو ایک یہ تعارف حضرت علی کا۔ پھر علی عابد، عبادت کرنے والا ہے۔ کیسا عابد؟ ایسا عابد کہ ایک مرتبہ پیر میں تیر چھپ گیا حضرت علی کے، اور کچھ اس انداز سے ہوا یہ معاملہ کہ جب یہ تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ کو شدید تکلیف ہوتی تھی۔ یعنی گویا اب یہ مسئلہ درپیش ہو گیا کہ علی کے پیر میں تیر لگا ہے اور اس تیر کو نکالنا ہے، کیسے نکالیں؟ جب نکالتے ہیں تو شدت درد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک مشورہ آیا، عجب مشورہ آیا۔ کیا مشورہ آیا؟ کہ بھئی ایک صورت ہے، اس میں یہ کام کر لو، تیر نکال لو، علی کو تکلیف نہیں ہوگی اور تیر نکل جائے گا۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم میں تیر پیوست ہے اور تیر نکالنا ہے، اور جب کوشش کر رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی کیا صورت ہے کہ تیر نکالیں گی بھی اور اسی شخص کو تکلیف بھی نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، ایک صورت ہے، میں بتاتا ہوں وہ ایک صورت ہے، اور اس سے واقعی علی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بتاؤ وہ کیا صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ علی کے پیر سے تیر اس وقت نکالو جب علی نماز پڑھ رہے ہو۔ دوران نماز علی یاد خدا میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے پیر سے تیر نکال لیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہوا، علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وہی تیر جس کی حرکت سے آپ درد سے کرہ جاتے تھے، دوران نماز آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے، دوران نماز وہی تیر آپ کے پیر سے نکالا جا رہا ہے، آپ کو جیسے خبر ہی نہیں، اور اسی عالم میں وہ تیر آپ کے پیر سے نکال لیا گیا۔ ایسا عابد علی، ایسا عابد۔ خداوند تعالیٰ سے حضرت علی کا رشتہ کیسا کہ اگر آپ حضرت علی کی مناجات کے کچھ الفاظ سنیں، انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیا الفاظ ہیں مناجات کے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد کوفہ، یہاں پر 19 رمضان کو حضرت علی نے آخری مرتبہ مناجات پڑھی۔ اس مسجد کے صحن میں حضرت علی مناجات پڑھا کرتے تھے، اسی مسجد میں حضرت علی شہید ہوئے۔ یہ مسجد آج اس عالم میں موجود ہے، ظاہر ہے اس وقت اس کا عالم مختلف تھا، اب کنسٹرکشن ہو گئی ہے، آج اس عالم میں مسجد موجود ہے۔ اب مناجات سنیے، ہم دعا کرتے ہیں، اب علی کی دعا
دعا سنیے کیا کہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا مولایا یا مولا انت الخالق و انا المخلوق. اے مولا تو میرا خالق ہے, میں تیری مخلوق ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقُ إِلَّا الْخَالِقُ. مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا. مولایا یا مولا, اے میرے مولا انت العظیم وانا الحقیر. تو عظمت والا ہے, میں ناچیز چیز ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْحَقِيرَ إِلَّا الْعَظِيمُ. تو ایک ناچ چیز پر عظمت والے کے سوا کون رحم کرے گا. مولایا یا مولا, یہ علی کہہ رہے ہیں اے مولا انت القوی وانا الضعیف. تو قوت والا ہے, میں ناتواں ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الضعیف إِلَّا القوی. ایک ناتواں پر سوائے قوت والے کے کون رحم کرے گا. مولایا یا مولا, اے مولا انت الغنی وانا الفقیر. تو بے نیاز ہے, میں نیاز مند ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الفقیر الا الغنی. ایک نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا. یہ مناجات حضرت علی. اللہ اکبر. اگلا تارو علی شجاع. شجاعت, شجاعت کیسی, شجاعت کے تو کیا کہنے. ایسا شجاع کہ سب جانتے, 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑ پھینکا. اسی مارکہ خیبر میں مرحب کو 2 ٹکڑے کر دیا. ایسا شجاع جس کے لیے عہد میں آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایسا شجاع, ایسا شجاع جنگ خندق ہے. یہ ایک شقی ہے, عمر بن عبدود اس کا نام ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 افراد پر بھاری تھا. اس عمر بن عبدود کو آپ نے پچھاڑ دیا. لیکن علی کی سادگی, یہ تعارف, سادگی ایسی کہ وہی خیبر اکھاڑنے والے علی کی سادگی کا یہ عالم ہے, غذا کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں کبھی 2 غذائیں ساتھ نہیں کھائیں. ایک وقت میں کبھی 2 غذائیں ساتھ نہیں کھائیں. عالم علی, کیسا عالم, یہ واقعہ سنیے. ایک وفد آیا, یہودیوں کا ایک وفد آیا, اور حضرت علی سے اکثر سوال جواب چلتے رہتے تھے. واقعہ پورا دہرانے کا وقت نہیں ہے, میں اس واقعے کا صرف آخری حصہ دہراتا ہوں. علی عالم, کیسا عالم علی. یہودیوں کا ایک وفد آیا, ان کو بڑا یقین تھا کہ ہم ان سے ایسے سوالات پوچھیں گے کہ یہ لاجواب ہو جائیں گے, یہ ہمارے سوالات کے جوابات دے نہیں سکیں گے. بہت سارے سوالات پوچھتے گئے, علی جواب دیتے گئے, سوال جواب سوال جواب سوال جواب. ابھی اپنے آخری سوال نامے پر آیا, آخری کوسچنر پر آیا. سوال نامہ شروع ہوتا ہے, یا علی بتائیے وہ کون سا ایک ہے جس کے 2 نہیں ہیں. ارے یہ کیا سوال, کون سا ایک ہے جس کے 2 نہیں ہیں. علی نے فرمایا اللہ ایک ہے, اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اچھا علی وہ کون سے 2 ہیں جن کے 3 نہیں ہیں. فرمایا دن اور رات 2 ہیں, ان کے 3 نہیں ہیں. اچھا علی یہ بتائیے کون سے 3 ہیں جن کے 4 نہیں ہیں. کہا لوح قلم کرسی 3 ہیں, ان کے 4 نہیں ہیں. اچھا علی یہ بتائیے کون سے 4 ہیں جن کے 5 نہیں ہیں. علی نے کہا توریت زبور انجیل قرآن 4 ہیں, ان کے 5 نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ بات چیت چلتی جا رہی ہے, سوالات چلتے جا رہے ہیں. کون سے 3 ہیں جن کا 4 نہیں ہے, پھر کون سے 4 ہیں جن کا 5 نہیں ہے. اب داستان آگے بڑھتی ہے. یہ بتائیے علی کون سے 5 ہیں جن کے 6 نہیں ہیں. فرمایا 5 نمازیں ہیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, یہ 5 ہیں, ان کا 6 نہیں ہے. اچھا علی یہ بتاؤ کون سے 6 ہیں جن کا 7 نہیں ہے. علی کہتے ہیں زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ میں 6 دنوں میں پیدا کیا, ان کا کوئی 7واں نہیں ہے. اچھا اب لیکن ان کو ابھی بھی یقین ہے کہ علی کو لاجواب کر دیں گے. یا علی یہ بتائیے کون سے 7 ہے جن کا 8 نہیں ہے. علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں, ان کا کوئی 8واں نہیں ہے. تو پھر کون سے 8 ہیں جن کا 9 نہیں ہے. فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, ان کا کوئی 9واں نہیں ہے. کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں ہے. فرمایا صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بڑے سردار تھے, قرآن میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے, یہ 9 سردار تھے, ان کا کوئی 10واں نہیں ہے. تو پھر کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں ہے. کہا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں رکھنے ہوتے ہیں, 3 روزے گھر پر رکھنے ہوتے ہیں, یہ 10 ہیں, ان کا 11واں نہیں ہے. اللہ اکبر. مجمع میں حیرت کی کیفیت طاری ہے. سوال ہو رہے ہیں, جواب ہو رہے ہیں, سوال ہو رہے ہیں, جواب ہو رہے ہیں. لوگ جوابات پر بھی حیران ہیں, اور لوگ جوابات کی فریکوینسی پر بھی حیران ہیں کہ ادھر سوال ادھر جواب, ادھر سوال ادھر جواب. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ یہاں سوال ہے یہاں جواب ہے. اسی لیے ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی سے حیرت سے پوچھا, یا علی آپ سے جیسا بھی سوال کریں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سوچے بغیر جواب آ گیا. بھئی کوئی بھی انسان سوال کرے تو سوچ کر تو جواب دیتا ہے, آپ تو ایسا لگتا ہے بالکل صحیح بہترین جواب دیتے ہیں, لیکن سوچ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
یہ اٹ سیلف ایک سوال تھا. علی نے اس سوال کا جواب بھی ایسا دیا کہ سامنے والے کو حیران کر دیا. علی مسکرائے اور کہا اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے کہا 5. علی نے کہا تم نے سوچا نہیں جواب دینے سے پہلے؟ تم نے سوچا نہیں؟ میں نے جیسی سوال کیا تم نے فوراً جواب دیا. اس نے کہا یا علی اس سوال کے جواب میں کیا سوچوں، یہ تو مجھے معلوم ہے. یعنی گویا سوتے سے اٹھا سے کوئی پوچھے کتنی انگلیاں، میں کہوں گا 5. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. بس حضرت علی نے یہ وہ موقع تھا کہا اے شخص جس طرح تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، جس طرح تیرے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں اور تجھے اس کا جواب دینے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ویسے ہی کائنات کا علم علی کے سامنے ہے. علی کو اس کا سوچنے کے لیے وقت نہیں چاہیے. بس داستان یہ واقعہ اپنے اختتام تک پہنچاتا ہوں. سوالات جاری تھے. پھر کہا یا علی یہ بتائیے کون سے 11 ہیں جن کا 12 نہیں؟ کہا یوسف کے 11 بھائی تھے، ان کا 12 نہیں. اچھا کون سے 12 ہیں جن کا 13واں نہیں؟ کہا سال کے 12 مہینے ہیں، ان کا 13واں نہیں. کون سے 13واں ہیں جن کا 14واں نہیں؟ کہا یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو اس میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں، وہ 13 ہیں، ان کا کوئی 14واں نہیں. بس وہ سوال پوچھتا رہا. حضرت علی جواب دیتے رہے اور لا جواب کرتے رہے ان کو. ایسا عالم علی. تو ولادت سے ہم نے آغاز کیا. یہ وہ مقام ہے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں. یہ ہے بیت علی. حضرت علی کی رہائش گاہ یہ ہے جو کہ مسجد کوفہ سے واکنگ ڈسٹنس پر ہے. آج یہ گھر ابھی اگر آپ جائیں تو اس حالت میں آج ہے. ظاہر اس وقت اس حالت میں نہیں تھا، تھوڑی سی کنسٹرکشن ہوئی، لیکن یہ اس حالت میں آج ہے. اور یہ آج بھی اس گھر سے اگر نکلیں تو مسجد کوفہ پہنچنے میں کوئی 8-9 منٹ لگتے ہیں. تو بس اسی مقام سے یہیں پہ سب کے حجرے تھے، سب کے گھر تھے. آپ اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں آپ نے روزہ افطار کیا. بیٹی نے بابا کے سامنے افطار کا سامان رکھا، 2 کھانے رکھے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، بیٹی نے کہا بابا دونوں کھانے تناول فرمانے. حضرت علی نے کہا نہیں بیٹا، میں نے ساری زندگی ایک ساتھ 2 کھانے نہیں کھائے، میں کیسے 2 کھانے کھا لوں؟ ساری رات عبادت خدا میں مشغول رہے. اپنے گھر کے صحن میں آئے، بیٹی دیکھ رہی ہیں صبح کا وقت ہے. حضرت علی صبح کے وقت نماز فجر کی ادائیگی کے لیے خانہ خدا کی جانب چلے. صحن خانہ میں آئے، اپنے گھر کے صحن میں آئے، آسمان کی طرف دیکھا. کہا اے آسمان تو گواہ رہنا، نماز کے وقت کبھی علی کو تو نے بستر پہ سویا ہوا نہیں پایا ہے. گھر میں آپ نے بطخیں وغیرہ پال رکھی تھی، وہ بے زبان پرندے اپنے اپنے انداز سے آپ کو روک رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مولا نہ جائیے. آج ایک عجب عالم تھا. مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو. بیٹی سے کہا بیٹی ان پرندوں کو ان کے دانے پانی کا صحیح سے خیال کرنا، اگر کبھی ایسا لگے کہ خیال نہیں ہو پا رہا تو ان کو آزاد کر دینا. لیکن یہ الگ بات کہ اسی علی کی بیٹیاں، اسی علی کے بیٹے حسین کی بیٹی سکینہ اسی کوفے کے قریب کربلا میں پانی کی طالب تھی، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. بہرحال داستان کو اختتام تک پہنچاتے ہیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں. زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ چاہیے. بہرحال حضرت علی چلے، مسجد کوفہ پہنچے. آپ کا قاتل بھی وہاں پر تھا، سو رہا تھا، اوندے منہ سو رہا تھا. حضرت علی نے جا کر اس کے بیدار کیا کہ نماز کے وقت سویا نہیں کرتے. یہ میرے آپ کے لیے بھی ایک پیغام کہ علی کو یہ پسند نہیں کہ ان کا قاتل بے نمازی ہو. علی کو یہ کیسے پسند ہوگا کہ ان کا عاشق بے نمازی ہو. بس حضرت علی نے نماز پڑھانا شروع کی. پہلی رکعت ہے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پہلے سجدے میں گئے. یہ مسجد میں آخری نماز ہے، مسجد کوفہ میں آخری نماز ہے حضرت علی کی. علی سجدہ ریز ہوئے. ابن ملجم نے سر اقدس پر زہر آلو تلوار کا وار کیا. یہاں علی کا سر سجدے سے اٹھا، وہاں ابن ملجم کی تلوار گری. ہدایت کے چراغ پہ حملہ ہو گیا. شیر خدا لہو لہان ہو گئے. فاتح خیبر کی ریش مبارک تر ہو گئی. محافظ رسول زخمی ہو گئے. علی ابن ابی طالب زخمی ہو گئے. کہا فستو برب الکعبہ. یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کوفہ میں وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. اسپیسیفکلی یہ وہ مقام ہے جو آج بھی محفوظ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. تو بس داستان ختم ہوتی ہے. جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ. جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو. سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا. قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. 19 رمضان کو زخمی ہوئے، 21 رمضان جام شہادت نوش فرمایا. یہ تھی داستان علی ابن ابی طالب.